دنیا سے رحلت کر سکتا ہے. کوئی بھی چیز انسانی زندگی کے اندر جو ممکن ہے اس کے اندر کیا چیزیں ممکن ہیں اور اس کے اندر کیا حل ہیں, کیا طریقہ کار ہوگا, وہ بھی دستور ان کو واضح کرتا ہے کہ اگر امیر جماعت معذور ہے, استعفیٰ دے دیتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, ملک سے باہر چلا جاتا ہے, تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا, قائم مقام امیر جو بنے گا وہ کس بنیاد پر بنے گا, کون بنے گا, اور اگر امیر جماعت معذور ہے تو کتنے عرصے کے لیے ایک عبوری انتظام ہوگا اور کتنے عرصے کے اندر انتخاب ہوگا. وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں, آپ اس کا مطالعہ کر لیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. پھر اس میں امیر جماعت کو امیر جماعت نہیں کہا جائے گا جب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کا باقاعدہ دستور میں دیے گئے حلف کے مطابق, حلف نامے کے مطابق حلف نہیں اٹھائے گا. اگر ایک امیر جماعت منتخب ہو گیا, لوگوں نے منتخب کر لیا لیکن وہ حلف نہیں اٹھا رہا, تو وہ امیر جماعت نہیں کہلائے گا جب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کا حلف نہیں اٹھاتا. تو امیر جماعت کو حلف اٹھانا ضروری ہے, اور وہ حلف بھی اس کو دستور کے مطابق اٹھانا ہے, جس میں دستور کی پابندی کا عہد بھی اس کو کرنا ہے, اس کا وفادار رہنے کا عہد بھی کرنا ہے. اور آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ دستور سے ڈیویٹ کرتا ہے کسی بھی مرحلے میں, تو ہمیں مدانت سے کام نہیں لینا, ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے, اور اللہ کے سامنے جوابدہی کے احساس کے ساتھ اس کی اصلاح کرنی ہے, اپنا فریضہ ادا کرنا ہے, نظام جماعت کا ہم نے تحفظ کرنا ہے. تو یہ بھی دستور کا تقاضا ہے کہ امیر جماعت حلف اٹھائے. اور اس میں ایک جو یعنی ہر جگہ ہر سطح پہ حلف اٹھانا, امیر ضلع نے بھی اٹھانا ہے, امیر مقام نے بھی اٹھانا ہے, قیم جماعت نے بھی اٹھانا ہے. لیکن امیر جماعت کے حلف کے لیے دستور 3 فورمز کے لیے پابند کرتا ہے. یہاں تو وہ شورا کے اندر حلف اٹھائے گا, مرکزی مجلس شورا کے اجلاس کے اندر حلف اٹھائے گا, یا وہ ارکان جنرل کونسل کے اجلاس کے اندر حلف اٹھائے گا, یا وہ جو ہمارا سالانہ اجتماع عام ہوتا ہے جس میں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر حلف اٹھائے گا. اس کے علاوہ ان 3 فورمز کے علاوہ وہ کہیں حلف نہیں اٹھا سکتا. ان 3 فورمز کے اندر اس کا حلف ہونا ضروری ہے, ان میں سے کسی ایک کے اندر. پھر اس میں دیگر امور کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ امیر جماعت کی معزولی کیسے ہو سکتی ہے. ایک تو میں نے کیا کہ جو قدرتی چیزیں ہیں, استعفے کی بات بھی آ گئی. ایک یہ ہے کہ کوئی ایسے امور ہوتے ہیں جس میں نزاع پیدا ہو جاتا ہے. مرکزی شورا اور جماعت کے اندر, امیر جماعت کے اندر ایک نزاع پیدا ہو گیا, اور دستور یہ کہتا ہے کہ جب امیر جماعت اور شورا کے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو جائے, ایک اختلاف پیدا ہو جائے, اور اس کو وہاں حل نہ کیا جا سکے, تو پھر اس کو ریفر کیا جائے گا کس کو, جنرل کونسل کو, ارکان کے اجتماع کو. مرکزی اجتماع جو ارکان کا ہوتا ہے سالانہ, اس کو ریفر کیا جائے گا, اور وہاں پہ اگر امیر جماعت کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو شورا معزول ہو جائے گی, اگر شورا کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو امیر جماعت معزول ہو جائے گا. دستور یہ یعنی کسی بھی ڈیڈ لاک کو پیدا ہونے سے بچانے کے لیے ایک حل تجویز کرتا ہے, اور وہ یہاں اس دستور میں دیا گیا ہے. امیر جماعت کے فرائض و اختیارات کا بھی اسی باب کے اندر ذکر ہے, اور اس میں یہ 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں کہ جماعتی مفاد اور ذمہ داریوں کو ہر شے پر تقویت دینی ہے, برادری کو نہیں, حسب و نسب کو نہیں, رشتہ داری کو نہیں, اور دیانت اور امانت کے اصولوں کے مطابق جماعت کو چلانا ہے. اور آپ کے لیے اور میرے لیے بھی یہ دستور پابند کرتا ہے کہ ہم امیر جماعت کی اطاعت کے پابند ہیں, لیکن اس وقت تک پابند ہیں جب وہ دیانت اور صداقت کے اصولوں کے مطابق اور دستور کے مطابق اور شریعت کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق جماعت کو چلا رہا. اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ امیر جماعت اس سے ڈیویٹ کر رہا ہے کسی بھی سطح کا, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ وہاں اس کو ٹوکیں گے. اور یہی بات حضرت عمر نے بھی امارت قبول کرتے وقت کہی تھی, یہی بات حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہی تھی کہ جب تک میں اللہ اور رسول کے اطاعت کے اندر رہوں میری اطاعت کرو, جہاں میں اس سے نکل جاؤں مجھے ٹوکو. تو یہی اصول ہمارے دستور کے اندر بھی اختیار کیا گیا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہمارے ہاں جو امیر جماعت کی معزولی کا جو دستور بات کرتا ہے, باقی جگہ تو یہ ہے کہ اگر شورا کا اجلاس ہو رہا ہے تو کوئی بھی فیصلہ آپ کریں گے جو حاضر ارکان ہے اس کی اکثریت سے, لیکن امیر جماعت پر عدم اعتماد یا معزولی کے لیے دستور پابند کرتا ہے کہ کل جو ارکان ہیں ان کی 2/3, یعنی اس میں حاضر ارکان کی نہیں کہ جنرل کونسل کے اندر جو حاضر ارکان ہے اس کے 2/3, بلکہ کل جو جماعت کے
ارکان ہیں اس کی 2/3 عدم اعتماد کرے گی تو امیر جماعت عدم اعتماد ان پر ویلڈ ہوگا. تو اس کا بھی دستور وضاحت کرتا ہے. اب اس کے بعد جو قیم ہمارا ایک بنیادی عہدہ ہے، لیکن دستور کے اندر اس کے کوئی اختیارات نہیں. دستور کے اندر قیم جماعت کے کوئی اختیارات اس عہدے کے حوالے سے نہیں ہیں، البتہ اس کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو امیر جماعت خود اس کو تفویض کرے گا. امیر جماعت جو اس کی ڈیوٹی لگائے گا، جو اس کو اختیارات دے گا، وہ وہی استعمال کر سکے گا. اور جب تک امیر جماعت کا اس کو اعتماد حاصل ہے وہ سیکرٹری جنرل رہے گا. اگر امیر جماعت اس کے کام سے مطمئن نہیں ہوگا تو پھر مرکزی شورا کے مشورے سے وہ اس کو معزول کر سکے گا قیم جماعت کو. لیکن مرکزی مجلس شورا کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ امیر جماعت نہ بھی کرنا چاہے تو وہ بھی اپنی 2/3 اکثریت سے اس کو معزول کر سکے گی. تو یہ قیم جماعت کے حوالے سے جو دستور کے اندر چیز دی گئی. پھر ہمارا جو مرکزی ادارہ ہے، مرکزی امیر جماعت اور قیم کے بعد اور شعبہ جات کے بعد جو دستور مجلس کا تذکرہ ہے وہ مجلس شورا ہے. یہ وہ بنیادی ادارہ ہے جو ارکان کا نمائندہ ادارہ ہے، جو ایسا ایک مختصر فورم ہے کہ ہر وقت ارکان کو نہیں بلایا جا سکتا، لیکن یہ ارکان کی نمائندگی کرتے ہوئے جماعت کی پالیسی، جماعت کا طریقہ کار اس کو طے بھی کرتا ہے اور اس پر نظر بھی رکھتا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں، اور اس کی رپورٹس بھی اس ادارے میں آتی ہیں. امیر جماعت، قیم جماعت، تمام مرکزی نظام اور جماعت کے تمام شعبہ جات اس ادارے کا جواب دیں. یہ ادارہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا ذمہ دار ہے، یہ ادارہ پالیسی دینے کا ذمہ دار ہے. اس کی دی ہوئی پالیسی اور طریقہ کار اور اس کی مشاورت کے مطابق ہی امیر جماعت کام کر سکتا ہے، اور اس کے اعتماد کے ساتھ ہی امیر جماعت کام کر سکتا ہے. اگر اس ادارے کا اعتماد حاصل نہ رہے تو امیر جماعت نہیں رہ سکتا. اس ادارے کا جو تعداد ہے ممبرز کی وہ 30 ہے، اور اس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے دستور کے اندر کہ دو تعداد ہے کہ جو بربنائے عہدہ از خود اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور اس کے صدر اور سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، وہ امیر جماعت اور قیم جماعت ہے. 8 ارکان امیر جماعت شورا کے ارکان کی مشاورت سے نامزد کرتا ہے، اور باقی جو 20 ارکان ہیں وہ براہ راست انتخاب کے ذریعے سے ارکان منتخب کرتے ہیں. لیکن انتخاب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انتخاب سے پہلے مرکزی مجلس شورا ایک انتخابی حلقہ بندی کرتی ہے، سیٹیں الاٹ کرتی ہے مختلف ضلعوں کو، مختلف علاقوں کو، کس بنیاد پہ، حلقوں کی بنیاد پہ کرنا ہے، ضلع کی بنیاد پہ کرنا ہے، ڈویژن کی بنیاد پہ کرنا ہے، کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں، ارکان کی تعداد کو دیکھنا ہے. یہ فیصلے جو ہیں، تفصیلات یہ شورا طے کرتی ہے، اور اس کے مطابق پھر انتخابات ہوتے ہیں، اور انتخابات کے لیے ناظم کا تقرر بھی مرکزی مجلس شورا کرتی ہے. اس اجلاس کا جب انعقاد ہوتا ہے تو اس کی صدارت جو ہے وہ لازمی طور پہ امیر جماعت اگر موجود ہے تو وہ کرے گا. اگر امیر جماعت موجود نہیں ہے تو وہ کسی بھی رکن شورا کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اجلاس کی صدارت کرے. امیر جماعت کو یہ بھی اختیار ہے کہ جو لوگ شورا کے ممبر نہیں ہیں لیکن امیر جماعت ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ان کو شورا کے اجلاس میں بلایا جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کو شورا کے اندر دعوت دے سکتا ہے ماہرانہ رائے کے لیے، رہنمائی کے لیے، کسی بھی حوالے سے. لیکن ایسے ارکان جو دعوت کی بنیاد پر شریک ہوں گے ان کو ووٹ کا حق نہیں ہوگا. وہ ارکان شریک ہو کے اپنی رائے دے سکتے ہیں، پروسیڈنگز میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے. پھر دستور یہ بھی پابند کرتا ہے کہ جب آپ کی شورا کا انتخاب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس کا افتتاحی اجلاس لازمی ہے، اور یہ افتتاحی اجلاس 1 مہینے کے اندر اندر ہو جانا چاہیے. انتخاب کے 1 مہینے کے اندر اندر ہو جانا چاہیے، اور اس کے اندر واحد ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام ارکان شورا جو ہے وہ اس کا اپنے عہدے کا، اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے، اور اس کا ضمیمہ بھی دستور میں دیا گیا ہے. حاضری کا جو نصاب ہے کہ کورم جس کو کہتے ہیں وہ 50% ہے. اگر 15 ارکان آپ کے موجود ہیں تو آپ کی کارروائی بڑھ سکتی ہے. اگر 15 ارکان نہیں ہیں تو شورا کا اجلاس تصور نہیں ہوگا، اور اس کی کسی بھی کارروائی کی کوئی دستوری حیثیت نہیں ہوگی. پھر ایک مینڈیٹری اجلاس ہے جس کو ہم اجلاس عمومی کہتے ہیں یا سالانہ اجلاس.